أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جانثارہ ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے حضرت امام عالی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دیں اب تنہا امام عالی مقام راکب دوش رسول شہزادہ بطول حضرت علی کے نور نظر جنتی نوجوانوں کے سردار شہنشاہ کربلا پے کرو صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیماری نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں حضرت امام عالی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام عالی مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ بابا جان پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا حضرت امام عالی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا پیار کیا فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے اے میرے فرزند اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سعادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا اور جو امانتیں میرے جد و پدر کی میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں دیکھو میرے لخت جگر صبر و استقامت سے رہنا راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں پھر عالی مقام نے ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے صندوق کھولا قبائے مصری زیب تن فرمائی اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر باندھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر پر باندھا اس طرح شہیدوں کے آقا جنت کے نوجوانوں کے سردار سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے ناز پروروں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے نو نہالہ نے اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کے چہرے پر نظر کر رہا نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو اللہ کے سپرد فرمایا سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے
3 دن کے بھوکے پیاسے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز حدیث پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، بعد حمد و ثنا کے فرمایا کہ اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو، اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے؟ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلوایا، کہاں ہے ہماری رہنمائی، اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں شریعت اور سنت اور رسول پر عامل بنائیں، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ کون ہیں۔ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا۔ کسی نے کہا کہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے، میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو، جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگ جو اور بہادر حضرت امام حسین سے مقابلے کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے۔ ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام علی مقام کے سامنے آیا۔ آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری کا ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کے تمام بہادری اور غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید ابطحی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام اور عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ آج تم میری قوت اور بہادری دیکھ لو گے۔
امام عالی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہوا اور فوراً گھوڑے سے کود کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی جائے، اور جب خوب وہ زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے، تن نازنین زخموں سے چور لولہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول بنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا، آپ غش کھا کر زمین پر آ رہے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری امام عالی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔